لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کا ایک سوال کتنی توانائی استعمال کرتا ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ جب چیٹ جی پی ٹی پر آپ ایک سوال پوچھتے ہیں تو اس کے جواب میں کتنی توانائی پورے سسٹم کو چاہیے ہوتی ہے؟ اوپن اے آئی کے سی او سیم آلٹمین نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے اور ایک بلاگ میں بھی لکھتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک سوال کو تقریباً 0.34 واٹ آر کی توانائی چاہیے۔ توانائی بہت چھوٹی لگتی ہے، یہ اتنی چھوٹی توانائی ہے جو کہ 1 سیکنڈ ایک اوون کو چلانے میں کام آتی ہے، یا ایک ہائی ایفیشنٹ بلب کو بھی 2 منٹ تک چلا سکتی ہے۔ بظاہر یہ معمولی لگتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں 800 ملین صارفین ہر ہفتے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر رہے ہیں اور اس سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو اس انرجی کو جب 800 ملین لوگوں کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو ہمیں مجموعی توانائی کا خرچ بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور یہ خرچ ماحولیات پر اور کاربن کے اخراج پر بہت سنگین سوالات اٹھا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آلٹمین کے یہ نمبر صرف کہانی نہیں، ایک چھوٹا سا دھماکہ ہے۔ پوری کہانی میں یہ چھوٹا سا حصہ اس بات کو واضح نہیں کرتا کہ یہ اعداد کیسے حاصل کیے گئے۔ کیا اس میں امیج جنریشن بھی شامل ہے؟ کہ اس میں ڈیٹا سینٹر کولنگ اور بڑے ماڈلز کی تربیت کا خرچ بھی شمار ہے؟ کلائمیٹ چینج پر ریسرچ کرنے والی ایک اور سائنسدان، ان کا نام ساشا لوسیانی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ تفصیل فراہم نہ کی جائے گی اس نمبر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مصنوعی ذہانت دنیا کو تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن اس تیزی سے بدلنے کے ساتھ ساتھ کاربن اخراج میں بھی خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک بڑے اے آئی ماڈل کی تربیت سے جب ہم ایک ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں تو اس کی ٹریننگ سے 500 ٹن سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو سکتی ہے، جو اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم صرف 5 باروں کو مسلسل پوری زندگی چلاتے رہیں تو وہ جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرے گی وہ ایک بڑے ماڈل کو چلانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ صرف یہی نہیں، ڈیٹا سینٹر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے لاکھوں لیٹر پانی کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مائکروسافٹ کے آئیوا فیسلٹی میں صرف ایک ماڈل کی تربیت میں 1.15 کروڑ لیٹر پانی استعمال ہوا ہے، اور اس سب کے باوجود عام صارفین کو معلوم ہی نہیں کہ ہر سوال پر کتنی توانائی خرچ ہوتی ہے، کیونکہ کمپنیاں شفاف ڈیٹا فراہم نہیں کرتی۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 2025 میں 84% لینگویج ماڈل ایسے تھے جن کے ماحولیاتی اثرات کی کوئی معلومات ہمیں دستیاب نہیں۔ ساشا کا کہنا ہے کہ جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو فوراً جان سکتے ہیں کہ فی گیلن کتنی مائلیج دیتی ہوگی، اور ہم ان کیلکولیشنز میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم آئی ٹی ٹولز اور کئی ٹولز کا روزانہ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا توانائی کا میٹرکس کیا ہے، اس پر کاربن کا اخراج کتنا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افواہیں اور غلط دعوے کیے جاتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کا ایک سوال گوگل سرچ سے 10 گنا زیادہ توانائی حاصل کرتا ہے، لیکن یہ نمبر آیا کہاں سے؟ اس کا ذکر پہلی مرتبہ 2023 میں گوگل کے چیئرمین جان ہینیسی نے اپنی ایک ٹاک میں کیا۔ ان کے پاس اوپن اے آئی کا اندرونی ڈیٹا تو موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ میڈیا اور پالیسی رپورٹس میں بار بار دہرایا گیا، اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اوپن سورس ماڈل سے ہمیں کچھ حقیقی معلومات ملتی ہیں۔ فرنٹیئر آف کمیونیکیشن یہ ایک جرنل ہے جس میں شاید یہ بھی ایک تحقیق میں 14 اوپن سورس ماڈلز کا جائزہ دیا گیا، اور پتہ چلا کہ کچھ ماڈل دوسرے ماڈلز کے مقابلے میں 50% سے زیادہ توانائی خرچ کرتے ہیں، جبکہ ایک ہی قسم کے سوالات ان کو دیے گئے۔ میں آپ کو یہ رپورٹ یہاں پر دکھا رہا ہوں، اور آپ جا کے اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں بہت سے گرافس ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو 50 ماڈل کا ڈیٹا لیا گیا ہے اس میں اس کو پلاٹ بھی کیا گیا ہے۔ زیادہ پیچیدہ ماڈل درست جواب دیتے ہیں، لیکن زیادہ تھنکنگ ٹوکنز استعمال کرتے ہیں، جس سے توانائی کا خرچ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جانب سادہ ماڈل بنیادی سوالات پر موثر ہیں اور کم توانائی حاصل کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جہاں سادہ سوالات ہلکے ماڈل کے ذریعے حل کیے جا سکے اور ان کا جواب ہلکے ماڈل تھے، جبکہ گہرے اور کمپلیکس سوالوں پر زیادہ توانائی حاصل کی جا سکے۔ جبکہ گہرے اور کمپلیکس سوالوں کے جواب آپ کے لیے زیادہ محنتی لگتی ہے، لیکن یہ چیز اے آئی کے اندر بلٹ ان ہونی چاہیے کہ اس نے کون سا ماڈل استعمال کرنا ہے۔ گوگل اور مائکروسافٹ نے اس سمت میں کچھ اقدامات کیے بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر کمپنیوں نے صارفین کو توانائی کے لحاظ سے بہتر انتخاب کرنے کی ہدایت ابھی تک نہیں دی۔ نعمان بشیر MIT کے محقق ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ تیز جواب دینے کے لیے زیادہ کمپیوٹنگ پاور کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کاربن اخراج بڑھتا ہے۔ اگر چیٹ جی پی ٹی
جواب دینے میں 5 منٹ لگائے تو صارفین دوسری سروس پر چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ پلیٹ فارم زیادہ توانائی خرچ کر کے تیز جواب دینے پر مجبور ہیں، کیونکہ انہوں نے مارکیٹ کو بھی کیپچر کرنا ہے۔ دلچسپ حقائق میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ اگر دنیا کے تمام ڈیٹا سینٹرز کو ایک ملک ماننا چاہے اور اس ملک میں جتنی انرجی کنزیوم ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری وہ ڈیٹا سینٹر کنزیوم کر رہے ہیں، تو وہ بجلی کے استعمال میں 5ویں نمبر پر آئے گے۔ پانی کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے کہ کئی خشک سالی والے علاقے میں دباؤ پیدا ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2020 تک AI کا ڈیٹا سینٹر ورک لوڈ 10 گنا بڑھ سکتا ہے، اور اگر یہ 10 گنا زیادہ پڑتا ہے تو اس کو انرجی بھی اسی رفتار سے زیادہ چاہیے، اور انرجی ایویشن انڈسٹری کے کاربن اخراج سے زیادہ اخراج کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے گوگل اور ایمیزون نے 100% گرین منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ گویا کہ یہ ہارڈ ویئر کے پیداواری اخراج کو کم تو نہیں کرے گا، لیکن یہ کوشش ہے جو مستقبل کے ماہرین کے لیے ایک اچھا اقدام سامنے لاتی ہے۔ ہر ماڈل پر توانائی اور کاربن اخراج کی لیبلنگ بھی لازمی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم بازار میں جاتے ہیں اور ہمیں ماڈل مختلف قسم کے انگریڈینٹس نظر آتے ہیں، چھپے ہوئے نظر آتے ہیں جو بھی چیز ہم لیتے ہیں، اسی طریقے سے AI ماڈل پر ہر کام کی انرجی کنزمپشن کی لیبلنگ موجود ہونی چاہیے۔ کم توانائی والے ہارڈ ویئر تیار کرنے چاہیے، اور بڑے AI کوئریز سے سوال اس وقت کیے جائیں اور ان کا جواب اس وقت ڈھونڈا جائے جب ہم بجلی گرین انرجی سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم محققین کو حقیقی اخراج کا ڈیٹا بھی دیا جائے تاکہ ہم بہتر طریقے سے جان سکیں کہ کتنی انرجی کی پروڈکشن ہو رہی ہے اور کتنی انرجی AI کے لیے استعمال کی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا بہت تیزی سے نیوکلیئر ری ایکٹرز بنا رہا ہے، اور اس نے 10 سالوں میں 27 نیوکلیئر ری ایکٹر بنائے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ AI ڈیٹا سینٹرز کو بہت زیادہ پاور کی ضرورت ہے، جبکہ امریکہ نے پچھلے 10 سالوں میں اس کا 2 ری ایکٹرز بنائے ہیں۔ تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے انرجی جس کے پاس زیادہ ہوگی وہ زیادہ تیز سے AI میں ترقی کر سکے گا۔ فی الحال ہم نہیں جانتے کہ چیٹ GPT کا ہر سوال کتنی توانائی لیتا ہے۔ سیم آلٹمین نے تو 0.34 واٹ آر کا ایک فگر دیا کہ ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن شفاف ڈیٹا کے بغیر ہی محض ایک اندازہ ہے جو بات واضح ہے، اور AI کا ماحولیاتی اثر حقیقی ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ AI کا مستقبل ماحول دوست ہو تو ہمیں ڈیٹا پر مبنی پالیسیاں، اسمارٹ ماڈلز، پائیدار انفراسٹرکچر بنانے ہوں گے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک ہم چیٹ GPT سے پوچھتے رہیں گے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا کاربن اخراج کتنا ہے جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تقریر ہونے کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔